میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں دعا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون محرم اسپیشل ٹرانسمیشن۔ محرم اور رواداری، جناب محرم کے وہ 2 دن آ چکے ہیں کہ جب خاص طور پہ ہمیں آقا پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی، ان کی آل اولاد کی جو ہے وہ قربانیوں کو یاد کرنا ہے، واقعہ کربلا کو یاد کرنا ہے، ان تمام جسے کہتے ہیں قربانیوں کو یاد کرنا ہے کہ جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میرے مولا حسین نے اپنے تمام کنبے سمیت نانا کے دین کو بچانے کے لیے کتنی ہی قربانیاں دیں، کس رواداری، کس صبر اور کس تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس سے تا قیامت ہم سب مومنین کو، میں کہتی ہوں صرف مومنوں کو نہیں، اگر آپ انسان ہیں تو حسین آپ کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ کسی فقہ کے نہیں ہیں، وہ کسی مسلک کے نہیں ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کے ہیں، وہ ہم تمام انسانوں کے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی بہترین ہستیاں، میری پیاری آپا سروت عسکری صاحبہ، سلمان عالم صاحب جو کہ مولا حسین کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، ان کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور ہمارے سب سے خاص مہمان آج کے ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ اگر ایک اسلامک لفظ یوز کروں تو ان کے لیے علامہ یا مولانا جواد حیدر ہاشمی صاحب ان کو کہوں گی۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب آپ سے میں شروع کروں گی۔ آج 9 محرم کا دن ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ واقعہ کربلا کو ہمیں کم سے کم ویسے تو زندگی کے ہر دن میں ہی یاد رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری آگے آنے والی نسلوں میں صبر و تحمل ہو اور بہتری آئے، مگر خاص طور پہ ان دنوں میں کس طریقے سے امام کی شہادت کو، امام کے صبر کو، بلکہ تمام کنبے کے صبر کو یاد کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یقیناً تاریخ اسلام کے اندر یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی مثال اس سے نہ پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد ملتی ہے، کہ اسلام اس منزل پر پہنچا تھا کہ جب یزید جیسے فاسق و فاجر شخص نے اس کی بنیادوں کو کاٹنے کی کوشش کی تو نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام حق کے نمائندے بن کر آگے نکلتے ہیں اور اسلام کے تحفظ کی خاطر نہ صرف اپنی جان قربان فرماتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کی جان قربان فرماتے ہیں، اپنے اعوان و انصار کی جان قربان فرماتے ہیں۔ ظاہر بحیثیت مسلمان جتنی محبت ہمیں دین اسلام سے ہے، جتنی محبت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم محرم الحرام کو یاد کریں۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے امام علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں، کیونکہ امام نے دین کی خاطر قربانی دی، وہ دین کہ جس کو پہنچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے زحمتیں برداشت کیں، مشکلات برداشت کیں، اسی اللہ رب العزت کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کی خاطر۔ نمرود جیسے ستمگر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقابلہ فرما رہے ہیں توحید کے علم بردار بن کے، اور آپ کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، آپ کا جرم کیا ہے؟ چونکہ آپ توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور نمرود اسی کو روکنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا کر ان کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن فرعون ان کا پیچھا کرتا ہے، فرعون ان کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے اسی توحید کے پیغام کو روکنے کی خاطر۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی زحمتیں برداشت فرمائے دین مبین اسلام کی خاطر، آپ نے لوگوں کے مظالم کو سہا، مکہ مکرمہ جو آپ کا وطن تھا آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، وطن چھوڑنے پر آپ مجبور ہو گئے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ ساری قربانیاں دین اسلام کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب وہ دین جب خطرے میں پہنچا، صرف 50 برس کے بعد واقع کربلا ہوتا ہے، تو 50 سال کے بعد یزید جیسا فاسق آدمی جو ہے وہ مسند خلافت کے اوپر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کہلواتا ہے، تو اب ظاہر ہے اس موقع پر امام حسین علیہ السلام حق کے تحفظ کی خاطر میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔
تو آپ نے دین کی خاطر قربانی دی، اسلام کی خاطر قربانی دی. ان انبیاء کرام کی محبتوں کا تقاضا بھی یہ ہے، دین اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نواسۂ رسول کی اس قربانی کو یاد کریں. اور جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے تو خاص طور پر اور باقی سال کے باقی ایام کے اندر عمومی طور پر واقع کربلا کا تذکرہ کرتے رہیں. بالکل. جناب ڈاکٹر عسکری صاحبہ، آپ سے پوچھوں گی، اور پہلے میں یہ عرض کرتی چلوں کہ دین لے کے میرے سرکار عالم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، مگر دین بچایا میرے مولا حسین نے. ثروت آپا یہ بتائیے گا، ہم اکثر لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ جنگ کربلا کی جنگ، جبکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ میرے مولا تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے، یہ تو واقعہ کربلا ہے. تو اس کا واقعے کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ذرا میں چاہتی ہوں آپ اپنی زبان سے فرما دیجیے گا. سب سے پہلے آپ کا وہ جملہ بہت زیادہ قابل قدر ہے کہ جس میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہر بچہ اپنے بزرگوں سے ہوا کرتا ہے، نانا سے، دادا سے، پردادا سے، مگر انا من الحسین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ جب سن 61 ہجری آیا، واقعی کربلا کو ہم نے دیکھا، تب بات سمجھ میں آئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ وہ انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ دین کو بچانے والے، اسلام کو بچانے والے، قرآن کو بچانے والے، شریعت کو بچانے والے امام علی مقام امام حسین کی ذاتی گرامی تھی. کیونکہ آج آپ کے پروگرام کا موضوع ہے محرم اور رواداری، تو اس انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں. یقیناً آج یہ غم حسین وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ، ہم سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں. کل سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ہندوستان کے کسی شہر سے وہ جلوس گزر رہا تھا محرم الحرام کا، ایام اضحیٰ کا، اور اس میں ہمارے ہندو برادران جو تھے وہ پھول پھینک رہے تھے ان شرکائے جلوس کے اوپر. تو یہ دلوں کو گرما دینے والی ایک ایسی ویڈیو تھی کہ جس نے میرے ذہن اور دل پر بڑے مثبت اثرات مرتب کیے. کہ اس لیے کہ آج آپ اگر ہندوز کو دیکھیے، آپ اگر سکھ کو دیکھیے، آپ عیسائی کو دیکھیے، آپ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس آفاقی پیغام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کہ کربلا کا پیغام ہے اور امام علی مقام کا پیغام ہے. امام حسین نے کربلا میں جو سارے افراد 72 شہداء کی ہم بات کیا کرتے ہیں، اس میں تمام کے تمام افراد اہل تشیع نہیں تھے، اس میں اہل تسنن بھی افراد تھے، یہاں تک کہ وہابی کلبی جو کہ کرسچن تھے. اگر شاید ہمارے جیسے کوئی افراد ہوتے تو وہ کہتے کہ نہیں، کوئی کرسچن کیسے داخل ہوگا. لیکن امام علی مقام کا پیغام ابدی ہے، امام علی مقام کا پیغام سرمدی ہے. یہ وہ عظیم ابدی پیغام ہے کہ جس کو سینے میں دل ہونا چاہیے اور ضمیر زندہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی صاحب ضمیر اس مسئلے کو، وہابی کلبی کی ماں نے، میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ جس میں وہابی کلبی کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، شادی کر کے واپس آ رہا ہے، ایک انداز ہوتا ہے دلہن ہمراہ ہے، شادی کر کے بارات لے کر واپس آ رہے ہیں. وہابی کلبی کی ماں نے دیکھا کہ 2 لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ 2 لشکر کون سے آمنے سامنے، کیا وجہ ہے اس میں؟ معلوم یہ ہوا کہ ادھر نواسۂ رسول ہے اور ادھر لاکھوں کا لشکر ہے. اچھا، نواسۂ رسول حسین ابن علی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ ضمیر زندہ ہے اور دل میں احساس موجود ہے، لہٰذا جیسے ہی ان سارے واقعات کو سنا، ایک مرتبہ وہابی کلبی کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ امام علی مقام پر اپنی جان کو نثار کر دو. یہ اتنا بڑا ابدی پیغام ہے محرم اور رواداری کے حوالے سے. جو ہم مقتل کربلا کی بات کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے نہ صرف یہ کہ ہر کو پانی پلایا، ہر کے لشکر کو پانی پلایا، بلکہ جانوروں تک کو بھی سیراب کیا. بے شک اس سے بڑھ کر کون سی مثال اور رواداری کی ہو سکتی ہے؟ بے شک آپا، بے شک. جناب ہر کے آپ نے بات کی، ذکر کیا، جناب ہر کے بارے میں مزید ہم جانیں گے اپنے علماء کرام سے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. میں آپ سے درخواست یہ کرتی ہوں، میری عرض ہے آپ سے کہ اپنے گھر کے بچوں کو جمع کریں، بٹھائیں، سب کو ایک ساتھ بٹھائیں،
کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں آج اس واقعے کی جو کہ سال میں 2 دن آتے ہیں، جس کو ہم دہرائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہمارے معاشرے میں صبر و تحمل اور رواداری جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ السلام علیکم جی، واپس آ چکے ہیں ہم۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن ٹی وی 1 پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب، بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے گھر کے بچوں کو خاص طور پہ جمع کریں اور انہیں بتائیں مولا حسین کے بارے میں، شہدائے کربلا کے بارے میں۔ جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت نذرانہ عقیدت پیش ہو رہی ہے، لوگ اپنی آوازوں میں مولا کے لیے پڑھ رہے ہیں، شہداء کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پیارے سلمان عالم صاحب، اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ مولا کے لیے کچھ پڑھ دیجئے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، عباس تیرے نام کو لکھوں میں خون سے، عباس تیرے نام کو لکھوں میں خون سے، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम ही ऐसे हैं कि जिनका जब जिक्र होता है तो इंसान कहीं और ही खो जाता है और उसकी रूह जो है वो वाकई परवाज़ कर जाती है और फिर दोबारा दुनिया में आना और बात शुरू करना, आगाज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बात हो रही थी जनाब हुर के हवाले से। आप आज भी ज़िंदगी में जब हम तौबा करने के लिए सोचते हैं, अमूमन हमारी उम्रों में जब हम बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी को तब्दील करना है या तौबा करनी है, तो उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि कभी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी थोड़ा और इन्जॉय कर लो, या इस तरह की एक अमूमन एक आम फहम ज़ुबान में बातें होती हैं। और फिर कभी दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं खुदा माफ़ भी करेगा या नहीं। ये मौका बहुत ही बुज़ुर्ग हस्तियों को मिलता है कि जो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में बुराई करते करते बिल्कुल आखिरी लम्हात में आके अल्लाह से तौबा कर लें और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ये हम सीखते हैं जनाब हुर के वाक़ये से। आप जितने बुरे हों, मैं कहती हूँ जब आप कहते हैं कि अब हमने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब अल्लाह ताला क्या माफ़ करेगा, अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा हमें। हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा समझते हैं। जनाब हुर से जब हम सीखते हैं कि वो लश्कर यजीदी में आए थे और वो मौला के सामने खड़े थे, तो उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। उन्होंने तौबा की। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि इंसान को ज़िंदगी में कब तौबा करनी चाहिए। तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मरने से 1 साल कबल तौबा कर ले तो परवरदिगार उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया 1 साल बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से 6 महीने पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया 6 महीने भी बहुत बड़ी मुद्दत है, कोई अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि 1 महीना भी बहुत बड़ी मुद्दत है, कोई अगर 1 हफ्ता पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। कोई अगर 1 दिन पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। कोई अगर 1 घंटा पहले मरने से पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम में से किसी को अपने मरने का वक्त मालूम है? जब नहीं मालूम है तो हमें अपनी ज़िंदगी वैसी गुजारनी चाहिए कि हर लम्हा हमारा तौबा में गुजरे, इस्तग़फ़ार में गुजरे, कि ना मालूम कौन सी सांस आखिरी सांस हो। जब इस्तग़फ़ार की बात होती है, तौबा की बात होती है, तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर हमें नज़र आते हैं, इसलिए कि इमाम अली मकाम को मक़तल करबला में लाने वाले हज़रत हुर हैं। मगर देखिए, फैसले की घड़ी हम सबकी ज़िंदगी में आती है और बार बार आती है। फैसले में देर की तो फासला हो जाएगा, हुर नहीं बनता अगर तो हुरमुला हो जाएगा। ये जो फैसले की घड़ी है ना, हुर के लिए कोई कमी नहीं थी। लश्कर यजीद में वो कमांडर इन चीफ थे, वहाँ मराआत और इतनी बड़ी वहाँ पर जिंदगी थी, वहाँ पर 7 मुहर्रम से इमाम के खैमों में अल-अतश की सदाएं बुलंद थीं। लेकिन हुर जब आए हैं तो वो सैरो सैराब थे, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं बनता। लेकिन एक घड़ी ऐसी थी कि जब हुर ने ये फैसला किया कि इमाम अली मकाम ने हमारे जानवरों तक को सैराब किया था, आज उनके बच्चे प्यासे हैं। हुर ने वहीं से यू टर्न लिया और हुर पलटे, हुर का भाई पलटा, हुर का बेटा पलटा, हुर का गुलाम पलटा। अच्छा, अब जब ये अफराद आए इमाम अली मकाम की खिदमत में, आपका सवाल अपने मकाम पर है कि तौबा किस तरह करनी चाहिए, तौबा का अंदाज क्या होना चाहिए, इस्तग़फ़ार का। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात दिन गुनाह करते रहते हैं और उसके बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि वो सारा सब किया कराया डिलीट हो गया होगा। नहीं जनाब, सबसे पहले इस्तग़फ़ार की शर्त यह है कि आपने जिसको अगर नुकसान पहुंचाया है तो आप उसकी तलाफ़ी कीजिए। हज़रत हुर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे, कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल मुझसे बड़ा ख़ताकार कौन होगा, इसलिए कि इस दश्ते करबला में लेकर आने वाला मैं हूँ, सबसे पहले आपके ऊपर जान को कुर्बान मैं करूँगा। हज़रत हुर जब आए मक़तल करबला में, सबको के अज़हान फ़िक्र में मौजूद है कि इधर भूख और प्यास थी। हुर उस लश्कर से आ रहे जहाँ पर सब सैरो सैराब थे, मगर इसके बावजूद इमाम अली मकाम ने हुर के साथ वही सलूक किया जो कि तमाम अपने साथियों के साथ सलूक किया। यानी इमाम अली मकाम हुर के सिरहाने भी पहुँचे, अपनी माँ का रुमाल भी बांधा पेशानी जनाब हुर पर,
اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. جب حر نے پوچھا نا کہ کیا خدا نے، کیا آپ نے میری اس خطا کو معاف فرمایا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمیں مقتل کربلا میں نظر آتی ہے کہ عفو و درگزر کی وہ فاتحین وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا تھا، تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آخر کیوں نہ عفو و درگزر کی عظیم مثال قائم کرتے. بے شک بے شک بے شک. ذکر کربلا ہو رہا ہے، شہداء کربلا ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. سب گھر والوں نے اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب ہم نے ذکر امام حسین کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے. جناب واپس آ گئے ہیں ہم محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن ٹی وی 1 پہ. آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں دعا ملک اور بات کر رہے ہیں محرم اور رواداری کے حوالے سے. جب بات آتی ہے واقع کربلا کی، سانحہ کربلا کی، شہداء کربلا کی، تو سب سے پہلے جو ہے میرے دل میں خیال آتا ہے میرے مولا عباس علمدار کا. میں خود بھی کربلا اللہ تعالیٰ مجھے لے کے گئے ہیں، مجھے بلاوا ہوا ہے. تو ایک ہی میدان میں جب سیدھی جانب دیکھو تو مولا حسین ہیں اور الٹی جانب دیکھو تو مولا عباس ہیں. یہ دو روزے آمنے سامنے ہیں اور ان کو دونوں کو دیکھ کے جب ہم سیدھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں خود ہی خود مولا حسین کے روزے کو دیکھ کے رونا آتا ہے، زار و قطار رونا آتا ہے، کچھ سوچے بغیر رونا آتا ہے. وہاں سے مظلومیت جھلکتی ہے آج بھی. اور جب ہم مولا عباس کی جانب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ منظر ہوتا ہے، وہاں ایک بہادری آپ کو محسوس ہوتی ہے ان کے روزے سے، ان کے روزے کی روشنی سے. اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ محبت اور وفاداری اتنی شدید تھی کہ تا قیامت انہوں نے اپنے مولا حسین کے پاس جو ہے وہ روئے زمین پر اپنی جگہ اللہ تعالیٰ سے لی اور آمنے سامنے رہے. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. مولا عباس کے بارے میں جانیں گے مزید ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، مولا عباس کو علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. واقعی کربلا میں جو 72 افراد شہید ہوئے ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی ہے. حضرت عباس علمدار کو علمدار اس لیے کہا گیا چونکہ اس دن اس سپاہ کا لشکر کا سردار امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو منتخب فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے آدھے دن کی علمداری کی، لیکن علمداری اس شان سے آپ نے کی کہ آپ کے نام کا لقب بن گیا علمدار. آپ کا اسم گرامی عباس ہے، علمدار آپ کا نام نہیں ہے. اور بہت ساری جنگوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے علمداری کی ہے لیکن کسی کے نام کا جز نہیں بنا علمدار. لیکن حضرت عباس علمدار نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ایسی علمداری آپ نے کی کہ آپ کے اسم کا جز جو ہے وہ علمدار بن گیا. آج اگر آپ صرف حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اسم گرامی لیے بغیر صرف علمدار بھی اگر آپ کہیں گے تو آپ کا ذہن عباس علمدار کی جانب چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی علمداری اس شان کی تھی. دیکھیں یہاں پر یہ آپ کا لقب میں نے جو عرض کیا نا کہ بن گیا ہے. لقب اور نام میں ایک فرق ہوتا ہے. نام وہ ہے کہ جو والدین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے جو نام ہے والدین، لیکن لقب والدین کی طرف سے نہیں ہوتا. لقب معاشرے کی طرف سے ملتا ہے، لقب لوگوں کی طرف سے ملتا ہے. یعنی آپ کے اندر کوئی ایسی اچھائی ہے، ایک ایسی خوبی ہے اور وہ خوبی کھل کر اس حد تک نمایاں ہو جاتی ہے لوگ آپ کو اس خوبی کے نام سے پکارنا شروع کر دیں تو وہ لقب ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، مولا سوری قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں، ایک مولا کا نام ایسا ہے کہ ایک دم سے اندر سے وہ خون آپ کا جوش مارنے لگتا ہے. میں سب کو ایک دفعہ اور بتاتی چلوں کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھر کے بچوں کو، سارے افراد کو ساتھ بٹھائیں، ہم ریوائز کر رہے ہیں ساری چیزیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا، میرے بھی علم میں اضافہ کیجیے گا کہ
مولا حسین جو تھے وہ امام حسن اور حسین جو تھے وہ جناب فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے تھے دونوں، امام علی کے اور جناب فاطمہ الزہرا کے. جب جناب فاطمہ الزہرا اس دنیا سے انہوں نے پردہ کر لیا تو جناب ام البنین سے مولا علی علیہ السلام کا نکاح مبارک ہوا اور جناب ام البنین کے جو صاحبزادے تھے وہ مولا عباس تھے. تو والدہ دونوں کی ڈفرینٹ تھیں مگر مولا عباس کو جناب ام البنین نے امام حسین کا احترام اور ادب کس طرح سکھایا تھا یہ بتائیے گا. دیکھیں حضرت ام البنین کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے. حضرت ام البنین کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہی ہے. فاطمہ بنت حزام، فاطمہ کلابیہ آپ کو کہا جاتا ہے. چونکہ آپ کے 4 بچے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے ام البنین یعنی ان بیٹوں کی ماں کہا گیا. اور وہ 4 بچے جو ہے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا بیٹا حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے. جناب فاطمہ کلابیہ کی جو وفا ہے حقیقت میں وہی وفا جو ہے وراثت میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو مل گئی. امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت جناب عباس علمدار کو ملی اور وفائے جناب فاطمہ کلابیہ حضرت عباس علمدار کو ملی. روایت کے اندر ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا تذکرہ کیا، جیسے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کلابیہ اس دولت سرا میں تشریف لائی ہیں تو بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئیں. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اماں آپ اندر تشریف لائیے. تو جناب فاطمہ کلابیہ نے فرمایا کہ میں کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں. تمہاری ماں جناب فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے. تو یہ وفا اور یہ مقام اور معرفت کی اس منزل پر جناب فاطمہ کلابیہ تھیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی تربیت بھی اسی طرح ہوئی حضرت عباس علمدار کی. اور حضرت فاطمہ ام البنین کے وفا کے حوالے سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر لوں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ 4 بیٹے شہید ہوئے. حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے، باقی 3 اور بھی بیٹے آپ کے شہید ہو گئے میدان کربلا میں. آپ مدینہ میں تھیں جب واقعی کربلا ہوا، مدینہ میں تھے. تو مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی ہے یعنی حضرت عباس علمدار کی ماں تک جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہوئے تو روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین زمین کے اوپر انگلی سے قبر کے نشان بناتی تھی اور فرماتی تھی یہ میرے عباس علمدار کی قبر ہے، یہ دوسرے بیٹے کی قبر ہے، یہ تیسرے بیٹے کی قبر ہے، یہ چوتھے بیٹے کی قبر ہے، لیکن میں ان میں سے کسی کو گریہ نہیں کروں گی. میں اگر روؤں گی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لال حضرت امام حسین علیہ السلام کو گریہ کروں گی. یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا. اب ظاہر ہے اس انداز میں جب جناب عباس علمدار کی تربیت ہوئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عباس علمدار میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں. یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں. شب عاشور شمر ابن ذی الجوشن نے آ کے حضرت عباس علمدار کو امان نامہ پیش کرنے کی کوشش کی. اس نے آفر کی باقاعدہ، چونکہ اس زمانے میں آپ جانتے کہ قبیلے بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے، قبیلئی تعصب بعض لوگوں کے اندر ہوتا تھا. تو جناب فاطمہ ام البنین کے قبیلے کا شمر کے قبیلے کے ساتھ کوئی کہیں دور کا ایک رشتہ ملتا تھا تو اس نے اسی قبیلئی تعصب کی بنیاد پر آ کر یہ آفر کیا کہ میں امیر سے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کر دیتا ہوں، تم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر آئیں. تو حضرت عباس علمدار نے اس موقع پر فرمایا میرے لیے امان نامہ، میرے بھائیوں کے لیے امان نامہ، لیکن فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے. میں ایسے امان نامے کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہوں. آپ نے اپنی جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کرنے کی آپ نے اعلان فرمایا لیکن امان نامے کو آپ نے مسترد کر دیا. اب اس وقت دیکھیں حضرت عباس علمدار کے سامنے موت یقینی ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن ہر حال میں شہید ہونا ہے، اس لیے کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، 30,000 اور یہاں پر صرف 72 آدمی موجود ہیں. تو آپ اگر چاہتے تو اس وقت اپنی جان بچا کر موقع سے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ با وفا عباس ہیں. آپ اپنے امام کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، جو آپ کی الفت تھی، وہ صرف برادری کی وجہ سے نہیں تھی. آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتے تھے اور امام کی اطاعت چھوڑ کر دشمن کی صف میں جانا جناب عباس علمدار کو گوارا نہیں تھا. آپ نے علمداری کی اور ایسی علمداری کی جب تک آپ کے بازو سلامت رہے آپ نے علم گرنے نہیں دیا. آپ کا ایک بازو جب قطع ہوا تو آپ نے دوسرے بازو سے آپ نے علم کو تھاما، لیکن روایت کے اندر ہے کہ جب دوسرا بازو بھی جب قطع ہو گیا، دشمن نے جب اس کو بھی شہید کر دیا، اس کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہے وہ مایوس ہو گئے کہ میں پانی جو ہے وہ خیموں تک نہیں پہنچ پاؤں گا.
وہ نیچے گرنا تشریف ہوا لائے تشریف تو اس لائے۔ عالم کا ہم تصور بھی نہیں کر تصور سکتے، بھی اس نہیں لیے کر سکتے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس ان کے اپنے ہی ہاتھ نہیں تھے۔ جی ہاں۔ جب مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے، بس ایک ہمارے پاس تھوڑی ہی دیر ہے بریک پہ جانے کی، ایک واقعہ ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ شہادت سے پہلے مولا عباس نے مولا حسین سے کیا فرمائش کی تھی؟ جی ہاں، یہ بھی انتہائی اہم، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفا اور اپنے امام کے ساتھ عشق اس سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ کافی زیادہ زخموں سے چور ہو کر بازو شہید ہو چکے ہیں، آپ زمین پر تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام ہر شہید کے سرانے پہنچتے تھے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بہرحال مصائب کے الفاظ بھی ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ایک آنکھ کے اندر تیر بھی لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی اور اس کا خون دوسرے آنکھ میں آ کے جم چکا تھا، تو آپ کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حضرت عباس علمدار کے اپنے بھائی کے سر کو لا کے اپنے زانوں کے اوپر آپ نے رکھا، تو جناب عباس علمدار نے ایک خواہش ظاہر کی کہ مولا، میں نے سنا کہ میں جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی، اور اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آخری بار آپ کی زیارت کر لوں۔ اور پھر فرمایا، دیکھیں یہاں سے آگے حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں کہ مولا اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کا خون صاف کر لیتا اور آپ کی زیارت کر لیتا، لیکن اس وقت میرے بازو سلامت نہیں ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری آنکھ سے خون صاف فرمائیے تاکہ میں آپ کی آخری بار زیارت کر سکوں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کی آنکھ کا خون صاف فرمایا تو عباس علمدار نے آخری مرتبہ اپنے بھائی کو دیکھا، اور اس کے بعد آپ داعی اجل کو لبیک کر چلے گئے۔ تو یہ حضرت عباس کی اپنے بھائی کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ جو ہے محبت اور عشق کا عالم تھا۔ وہ کون انسان ہے جس کو واقعہ کربلا پہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ، مولا عباس کے مصائب پہ، شہدائے کربلا کی پیاس پہ رونا نہیں آتا؟ اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو ہم انسان نہیں ہیں، معذرت، ہم انسان نہیں ہیں اگر ہمیں رونا نہیں آتا۔ چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن ٹی 1 پہ۔ کہیں میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ السلام علیکم جی، واپس آ گئے ہیں ہم محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن ٹی وی 1 پہ، محرم اور رواداری۔ میں ہوں دعا ملک، اور پچھلی کچھ دیر سے ذکر کربلا ہو رہا ہے، ادھر ذکر شہداء کربلا ہو رہا ہے، ادھر میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر جواد صاحب اور جناب ثروت عسکری آپا، ڈاکٹر ثروت عسکری آپا بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلمان عالم ہمارے ساتھ ہیں۔ کوشش کر رہی ہوں کہ جو آج کی ٹرانسمیشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو جو مین پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد ہونے ہی ہونے چاہیے، ہمیں ریوائز ہر سال ہونے ہی چاہیے، ساری شخصیات کا بھی الگ الگ انڈیویجولی ذکر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جتنا وقت میرے پاس میسر ہے۔ پھر سے آپ سے عرض کروں گی کہ تمام فیملی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں تاکہ ہم سب مل کے واقعہ کربلا کو ایک بار پھر یاد کریں اور اس سے سیکھیں۔ جناب، جتنی پرسنالٹیز کی بات ابھی ہو رہی ہے اس میں دو سب سے حسین شہزادے علی اکبر کے بارے میں پہلے ہم ذکر کریں گے، جن کا چہرہ مبارک دیکھ کے، جن کو دیکھ کے جو صحابی رسول تھے جو کہ کربلا کے واقعے میں بھی موجود تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ بالکل اپنے پرنانا سے ان کی شبیہ ہے اور بالکل ویسے ہی دکھتے ہیں۔ میں بڑے شوق سے ان کا ذکر سنتی ہوں۔ ثروت عسکری آپا فرمائیے گا جناب علی اکبر کے بارے میں۔ ہم حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کے متعلق کیا عرض کریں؟ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، جیسا کہ یہ سلمان سے بات ہو رہی تھی، کہ مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھا، اور خاندان اہل بیت میں اس عظیم رسم کی بنیاد پڑی کہ جب لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ہر بیٹی کا نام علی، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں 1000 کے نام علی رکھتا۔ علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط سمجھانے کے واسطے ہے
کہ یہ بڑے تھے، یہ چھوٹے تھے، یہ تو اس طریقے سے نام سب کا علی ہے۔ حضرت علی اکبر روایت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نانا کے لیے بہت زیادہ بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، اور نانا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم مجھے اپنے حبیب کی زیارت عطا فرمائے۔ اور جب حضرت ام لیلہ کی گود میں وہ بچہ آیا کہ جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ کسی نے جا کر امام علی مقام کو بھی خبر کی کہ وہ فرزند پیدا ہوا ہے جو کہ ہم شکل پیمبر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یہ بچہ گھر میں آیا اور تمام اہل مدینہ آئے مبارکباد دینے کے لیے، اور دنیا کا دستور اور طریقہ یہی ہے کہ کوئی بڑے گھر جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے گھر سے سب کو کچھ نہ کچھ دیا گیا اور وہ لے کر رخصت ہوئے، اور جناب زینب کبریٰ جب گھر میں تشریف لائیں تو فرمایا کہ میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میں جعفر طیار کی بہو ہوں، مجھے کچھ بھی دنیاوی چیز نہیں چاہیے، بھیا مجھے وہ عطا فرمائیے کہ جو آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اور مولا امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اٹھایا بہن کی آغوش میں ڈال دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس دن سے لے کر مقتل کربلا میں، کیونکہ دو مائیں تھیں، ایک پھپھی جناب زینب کبریٰ تھیں اور ایک حضرت ام لیلہ تھیں، حضرت علی اکبر کی زبان پر کوئی سوال آیا کرتا تھا اور یہ دونوں خواتین میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر پورا کر دیا کرتی تھی۔ مقتل کربلا میں پہلی مرتبہ جب حضرت علی اکبر لوٹ کر واپس آئے ہیں تو کہا کہ بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، اور امام علی مقام اس سوال کو پورا نہ کر سکے۔ یوں تو کوئی بھی نوجوان اپنے خاندان کے واسطے آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے، نور نظر ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر کی بنو ہاشم میں بھی ایک جداگانہ حیثیت تھی، ایک جداگانہ مقام تھا، اس لیے کہ آپ کا حسن و جمال خاندان بنو ہاشم میں دو ہی پر پابندی تھی کہ وہ چہرے پر نقاب ڈالے بغیر نہ نکلے، ایک حضرت عباس علمدار اور ایک حضرت علی اکبر۔ اس قدر حسن و جمال تھا کہ جب آپ مدینے کے بازاروں میں نکلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو جلدی جلدی بند کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں جا کر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ آج ہم نے علی اکبر کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت علی اکبر وہ عظیم شخصیت کہ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج مہر منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے۔ حضرت علی اکبر کی وہ عظیم شخصیت ہمیں مقتل کربلا میں نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں رخصت امام حسین کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن رخصت حضرت علی اکبر بھی کچھ کم نہیں تھی۔ یعنی روایت کی یہ جملے ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار پردہ گر جاتا تھا، اس لیے کہ بیبیاں حضرت علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی تھی، جناب سکینہ حضرت علی اکبر کی ابا کے دامن سے لپٹ جاتی تھی، اور حضرت علی اکبر جب مقتل کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو گھوڑے پر سوار تھے، محسوس کیا ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور جب حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ قبر کو تھامے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان خود ہی تو رخصت کیا تھا، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ علی اکبر کاش تمہاری شادی ہوئی ہوتی، تم صاحب اولاد ہوتے، تم کو معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا جانا کیا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہمیں واقعی کربلا میں نظر آتا ہے کہ جس میں ہمیں حضرت علی اکبر کا ایک عظیم کردار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، اس لیے امام علی مقام نے جس وقت مقتل کی جانب بھیجا تھا تو کہا تھا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی چہرہ مبارک ہوگا کہ جس کو سوچ کے ہی، جس کا تصور کر کے ہی سبحان اللہ آپ کے قلب سے نکلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جناب علی اکبر کا ذکر ہوا ہے، جناب علی اصغر کے حوالے سے بھی ذرا سب کو بتائیے گا۔ جی، کربلا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا جو بیٹا ہے جس کی قربانی اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئی، وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 6 مہینے ہیں، یعنی انسان جب اس واقعے کو جب پڑھتا ہے تو ایک تو اس واقعے کربلا کے اندر ہر مظلوم کی شہادت جو ہے وہ یقیناً انسان کو متاثر کر لیتا ہے، لیکن ان تمام شہداء میں
حضرت علی اصغر علیہ السلام وہ شہید ہیں کہ جن کے واقعے کو پڑھنے کے بعد، جن کے واقعے کو دیکھنے کے بعد صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی غیر مسلم بھی اگر ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک 6 مہینے کا بچہ جو میدان کربلا کے اندر ہے، جس طرح باقی سارے لوگ جو ہیں وہ 3 دنوں سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک، حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ کربلا کے اندر جب کھانے کو کچھ نہیں ملا، پانی جب نہیں ملا تو شیر مادر بھی ختم ہو چکا تھا، تو لہٰذا ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، دودھ نہیں مل رہا تھا اور پانی نہیں مل رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اپنے اس فرزند کو لے کر میدان کربلا کے اندر آئے ہیں۔ تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے واقع کربلا کو ایک لحاظ سے عروج ملا، معراج ملا، کہ امام علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے وہ تاریخ کے اندر ثبت ہو گئی، کہ لوگ اگر یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ، بعض لوگ کے بعد میں تاریخ کے اندر ایسے کہنے والے نکلے نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ ان کا ایسا جھگڑا تھا، تو جھگڑا اگر تھا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ ان کا کیا جھگڑا تھا؟ امام نے آخری مرتبہ جب آپ کے سارے آوان و انصار شہید ہو چکے تھے، باقی سارے بچے شہید ہو چکے تھے، تو حل من ناصر کی آواز آپ نے بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، میدان کربلا کے اندر، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا جو اس موقع پر میری مدد کرے، کوئی ہے میرے استغاثے کے اوپر لبیک کہنے والا جو میری دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر نصرت کے لیے سامنے آئے۔ تو روایات میں ہے کہ خیمہ گاہ سے جو ہے باقاعدہ سیدانیوں کے گریے کی آوازیں آئیں۔ آپ جب تشریف لے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو ہے وہ بے چین ہیں، آپ جو ہیں باقاعدہ بے چینی کی وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں میدان کربلا میں، اور آپ ان سے پانی کا جب سوال کرتے ہیں تو دشمن کی جانب سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کم از کم اس بچے کو پانی پلا دیتے، امام علیہ السلام کو اگر نبی پلائیں۔ بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے لشکر یزید کے لوگوں، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پی لوں گا تو بچے کو تم اپنے ہاتھوں میں لے لو، اس پانی پلا لو، لیکن اس وقت وہاں جو امام کے مقابلے میں تھے وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے سینوں میں دل تھا، وہ ایسے ظالم تھے، ایسے ستمگر تھے اور ایسے جنایت کار تھے کہ جنہیں بچوں کے اوپر بے رحم نہیں آتا تھا۔ اس کا جو سپہ سالار تھا عمر سعد، اس نے حرملہ کو حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، امام حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کر دیں، اور پھر اس نے جو نیزہ مارا، حضرت علی اصغر علیہ السلام اپنے بابا کے دست مبارک میں آپ کی آغوش میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور باقی اور بھی اصحاب شہید ہوئے، لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کافی زیادہ بے چین ہو گئے۔ بے شک بے شک۔ جب ذکر کربلا ہوتا ہے تو ایک ایک شہداء کی کہانی جو ہے، ایک ایک شہداء کے جو مصائب ہیں ان کا ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، یاد کرنے کو دل چاہتا ہے آقا کی محبت میں، کیونکہ دیکھیں کچھ باتیں جو میں آپ سب بھی اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں سے کرنے والی ہوں، اس کا کسی مسلک یا کسی فکر سے تعلق نہیں ہے، فکر سے تعلق نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ اہل بیت سے اتنی محبت کریں کہ ہمیں سب کے نام یاد ہوں، ان کی آل کے نام یاد ہوں۔ بریک پہ جانے کا وقت ہو گیا ہے مجھے پتہ ہے، مگر میں ایک مختصراً بات عرض کروں گی کہ میں خود ایک ماں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، آپ مجھ سے جتنی محبت کر لیں، مجھے سونے کے ڈھیر لا کے دے دیں، مگر اگر آپ میرے بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، اگر آپ میرے بچوں کی چوٹ پہ آپ کے دل کو دکھ نہیں پہنچتا تو مجھے آپ کے وہ سونے کے ڈھیر نہیں چاہیے، وہ میرے لیے خاک ہے۔ اللہ بھی بالکل اسی ماں کی طرح آپ سے تب راضی ہوگا جب آپ اس کے محبوب اور اس کی آل سے محبت کریں گے۔ ہم تو انسان ہیں نا، ماں کہتی ہے مجھے تیری محبت نہیں چاہیے، میری اولاد سے محبت کر تو مجھے تو پیارا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آپ تب پیارے ہوں گے جب محمد اور آل محمد سے آپ پیار کریں گے، اور جب آپ پیار کریں گے تو ان سے منسوب ہر مصیبت، ہر محبت آپ کو یاد ہوگی، آپ کے سینے میں اتر چکی ہوگی، اور جب سینے میں اتر جائے گی نا تو غم حسین پہ رونا بھی آئے گا۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اور یہ میرا حسین ہے۔ السلام علیکم جی، واپس آ گئے ہم TV1 اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں دعا ملک، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے،
थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था अपनी हर्बलिस्ट के साथ, हर्बलिस्ट हुमैरा हमारे साथ मौजूद थी, चेहरे को बेहतर बनाने के लिए घर में जो अज्जा मौजूद होते हैं उनसे कैसे हम फेशियल कर सकते हैं। जनाब, अब अपने घर में मौजूद जिनसे हमारे पास रहमतें और बरकतें आती हैं हमारे ऊपर, हमारे रोज़गार में, हमारे मामलात में, हमारे घर के बुज़ुर्ग, हमारे घर के बुज़ुर्गों के लिए ये एक नुस्खा है जो कि हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो अपनी अम्मियों के लिए, अपनी सास अम्मियों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए हमने ये गौर से देखना है और ये बनाना है, और हमने कोशिश करनी है कि हम इसको डेली खिला सकें ताकि जोड़ों का जो दर्द होता है, जो कि हड्डियों की तकलीफ़ होती है, वो बेहतर हो सके और ज़रा इन लोगों में एनर्जी हो सके ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़ों के साथ खेलें कूदें और इंजॉय करें। जनाब शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, दुआ कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, जोड़ों के दर्द के लिए क्या बना रहे हैं आप? देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए जो आजकल एज नहीं होती है, किसी भी एज में किसी को भी जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, जिसे अर्थराइटिस कहा जाता हाँ जी, हाँ है, जी, जिसमें जोड़ों घुटनों में गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो सांस फूलता है और अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं। अगर बैठ गए तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। और जिसमें सूजन हो जाती है एक एक जोड़ के अंदर, तो उसमें यह है कि उसे रोमाटाइज अर्थराइटिस कहा जाता है, और एक अर्थराइटिस होती है। और जिन लोगों को आपने देखा होगा, अक्सर लोग गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो अपने आप पे ध्यान नहीं देते, अपने काम में शुरू हो जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसमें L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिसे शॉटिका पेन या अर्कुल निसा का दर्द भी कहा जाता है। ये शाटिका के लिए भी मैं एक ऑलराउंडर नुस्खा बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और एक ऐसा होता है जो सर्वाइकल का पेन होता है, जिसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, अगर उसमें S1 का मोरा अगर दब जाए तो हाथ भी सुन हो रहे होते हैं। शॉटिका पेन में पाँव भी सुन होते हैं अक्सर लोगों के, लेकिन कमर से लेके पाँव के पंजों तक दर्द आता है। और अर्थराइटिस में ये है कि घुटनों में जो रेशा कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, जिसमें कड़ कड़ की आवाज़ें आती हैं, तो ये इन सबको ठीक करेगी। आप कुछ दिन इसे इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम 2, 4, 5 दिनों में इसके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। अच्छा। लेकिन इसे कुछ अर्सा यूज़ करना है, 2-3 महीने। 2-3 महीने के बाद आप पार्क में वॉक करते हुए नजर आएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। शाह साहब, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि वो ख़वातीन जो कि मदर फीड कराती रही हैं अपने बच्चों को, उनको अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो दूध रोज़ाना ही पीना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी हड्डियों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, मगर क्योंकि हम लड़कियां अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, माएँ बच्चों पे ज़्यादा ध्यान होता है, तो अब जब आपके हड्डियों में दर्द बैठ चुका है, जो बच्चों की माएँ हैं वो भी इस नुस्खे को गौर से देखें और इसी तरीके से अमल करें। शुरू करते हैं। जी दुआ, बिल्कुल। इसे वो ख़वातीन भी जो मदर फीड पे हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको जो मशवरा देगी आप उस पर अमल करेंगे, कोई टोटका घर का यूज़ नहीं करेंगे आप। और आम तौर पे जब आप प्रेगनेंसी से फ्री हो गए आप इस्तेमाल करें। आम बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं और शादीशुदा हैं, जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी चीज़ इनसे दूर हो जाएगी, शिकायत इनकी। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बनाकर दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ है ये सफ़ेद मूसली। ये सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली आराम से पंसार की दुकान पे मिल जाती है। सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिनका विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सफ़ेद मूसली को पीस के 1 कप दही में मिला के 1 चम्मच रोज़ाना दोपहर को खाने के बाद लें। 45 दिन बाद अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 26 से 30 के दरमियान मिलेगा इंशाल्लाह। और ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊं कि विटामिन डी का जिक्र क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि विटामिन सी जब तक हमारी बॉडी कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बना सकती जब तक विटामिन डी ना हो। तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर अब हम लोग देखते हैं, इतना शऊर आ चुका है कि हर 15 दिन बाद डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक हम लोग इंजेक्शंस या तो पी लेते हैं या तो खा लेते हैं, अगर वो नहीं तो सनलाइट में भी लाजमी बैठे। जी दुआ, ये सफ़ेद मूसली का पाउडर है, इसका वजन लेना है आपने 50 ग्राम, 50 ग्राम। सही है, ठीक है। और ये गोंद कीकर है, कीकर का दरख्त होता है ना, पंजीरी। गोंद कीकर, इसे पंजीरी में बबूल डलता का है ना, गोंद भी कहा जाता है। पंजीरी में डलता है, पंजीरी में भी डलता है। सही। गोंद कीकर, और इसमें विटामिन के की मिकदार पाई जाती है। सही। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है सिंगाड़ा, ये बहुत मिल जाती है।
हर दुकान पे मिल जाती है, सूखा हुआ मिल जाता है ये, बहुत और ये ताज़ा फायदेमंद ब्लैक कलर का होता है। बहुत फायदेमंद। इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। ये लास्ट चीज़ है सुरनजान शीरी, इसकी शक्ल भी सिंघाड़े जैसी होती है, सही है। ठीक है। ये हम डालेंगे 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, बाकी 3 चीज़ें 50-50 ग्राम है। मिक्स कर लें, सफूफ बन गया आपका। और इसे एक ही मशीन में डाल के भी आप पाउडर बना सकते हैं। सही है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय नाश्ते से पहले, चाय नाश्ते के बाद ले लें, ठीक है। खाने के बाद ले लें, और 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन यूज़ करेंगे आप, आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। ये जब आपके हड्डियों में से कड़कड़ आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें सही होंगी, शॉर्टी का पेन बेहतर होगा, कमर दर्द सही होगा, सर्वाइकल का पेन ठीक होगा, आप वॉक करेंगे, आप थकेंगे नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 3 महीना यूज़ करके आप छोड़ दीजिए। डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अच्छा, पता है क्या शाह साहब, एक बात मेरे जहन में अभी आई कि अल्लाह ताला ने कुछ हकीमों के या कुछ डॉक्टरों के हाथ में शिफा रखी होती है, ऐसा ही है? देखें, आपने अगर अपनी जिंदगी में नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपको आपका नॉलेज, उसका दिल साफ है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। उसकी मेन वजह ये है कि अगर लालच ना हो उसके दिल में, हाँ, तो ये चीज़ हमें लालच मार देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हों तो इंशाल्लाह देखें, क्योंकि नॉलेज डॉक्टर हो या हकीम हो, उसका रिश्ता जो मरीज के साथ होता है वो माँ बाप से भी गहरा होता है। हाय, तो क्यों ना आप कोशिश करें माँ बाप अगर वो बन के देखें। नॉलेज दर्द दिल आप रखता पैसों की हो। लालच ना करें तो मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा, घरों में माएँ बहनें जितनी भी होती हैं वो तेल से मिसाज करती हैं, दर्द के लिए तेल लगाती हैं, ऑयल लगाती हैं। आप अपना पेन किलर अपने घर पे खुद बनाएं। कैसे? तो वो इस तरह बनाएंगे, आपने लेना है आधा पाव तिल का तेल। सही है। ये साइनस में भी यूज होता है? साइनस में नहीं, ये साइनस में साइनस यूज नहीं में होता। जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है ना, जैसे मौसम से, धूल से, खुशबू से, बदबू हाय, से, उसका किसी भी मुझे चीज से इलाज एलर्जी बता हो, दें। एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, आंखों से हाँ। पानी आना शुरू होता है, और दम सब घुटना ब्लॉक शुरू यहाँ होता पे, है, सब। गला खराब हो हाँ। जाता है, बुखार बुखार सा फील होता है, कई किस्म की एंटी एलर्जीज लेनी पड़ती हैं, तब जाके आपको आराम आता है। हमारी एंटी एलर्जीज में एक पत्ते आते हैं बनफशा के पत्ते, सही है। और एक बांसा के पत्ते। सही ये है। दोनों 1-1 चम्मच लेके 1.25 कप पानी में डाल के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2-3 दिन इस्तेमाल करें, आपकी तकरीबन तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर अगले महीने 3 दिन, फिर अगले महीने 3 दिन, फिर ये आदत ही खत्म हो जाएगी आपकी। सही है सही है। अच्छा, इसमें ये जो ब्लॉकेज होती है वो भी सही हो जाती ये है? ब्लॉकेज, बांसा ये के जितना पत्ते से? रेशा जमा हुआ है ये सब निकाल देगी, सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह, ये मैं लिख भी लूंगी। हाँ। अच्छा, तिल का तेल हमने डाल दिया। हाँ, ये है रतन जोत बूटी। सही है, रतन जोत बूटी, ये दिखाइएगा आपने मुझे भी। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, ये 1 चम्मच के बराबर। और इसमें ये 2 टुकड़े जो हैं, या एक ही बड़ा टुकड़ा हो, ये दालचीनी का डालना है आप। और हाय, दालचीनी जी बड़ी हाँ, प्यारी चीज है। तकरीबन 8-10 दाने लौंग के डालने, सही है। आधा पाव के अंदर। 1 घंटा ऐसे धूप में रख लें आप। अच्छा, आपका पेन किलर तैयार हो गया। आप सिर्फ जबरदस्त। टांगों पे मिसाज करें, गर्दन पे करें, कमर पे करें, आपको दर्द में 5 से 10 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। जबरदस्त इंशाल्लाह। जबरदस्त। ये तो आप बड़ा इसे यूज आसान घर पे कीजिए। बना लिया। अल्लाह बख्शे, ये मेरी वालदा का नुस्खा है, अच्छा। वो यूज करती थी। सही तो सही सही। वही चीज मेरे जहन में रही है, हाँ। और मैं यही चीज लोगों को बताता रहा हूँ। अच्छा, अब हमने ये तेल बना लिया दर्द कम करने के लिए। मुझे ये दो चीजें बता दीजिएगा कि एक तो मसाज दर्द वाली जगह पे कितनी देर करना चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट करना चाहिए। 5 मिनट मसाज छोड़ देना चाहिए फिर? छोड़ दीजिए, ऊपर कपड़ा लपेट दें या ऊपर कंबल डाल दें, कोई चीज डाल दें थोड़ी देर के लिए, आधे ताकि घंटे हीट तक मिले इसे। हीट मिले। हाँ, फिर उसके बाद आप इसे साफ कर लें, वॉश कर लें। सही तो है। आप देखिएगा आपको चलने में, तकलीफ में काफी आराम होगा। ठीक है, ठीक आपने है। साइनस की बात की ना, ऐसी सूरत में एक होती है माइग्रेन पेन। हाँ हाँ सर दर्द हो जाता हाँ। है, सूरज से भी दर्द शुरू हो जाता है, रोशनी से भी छुपने लग जाते हैं, वॉमिट फील होती है, और कभी बाज़ लोग समझते हैं शायद बीपी का मसला सही है। है। हालांकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पता चलता है माइग्रेन यानी दिमाग का दर्द कहलाता है ये। इसके लिए एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, ओए होए, जिसे इस्तेखुद्दूस कहते हैं। ठीक है, बहुत लेवेंडर इज अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत प्यारी। इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, हाँ। जोश दे दे, कहवा बन गया। हाँ। रात सोते वक्त पिए आप रोजाना, या जिस वक्त दर्द हो। आप देखना, जैसे माइग्रेन आपको हफ्ते में 2 बार होता है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर 15 दिन में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, लेकिन उस शिद्दत का नहीं होगा हाँ। कि आपको दवाएं लेनी पड़े। बिल्कुल। और आस्ते आस्ते ये क्योर हो जाएगा। जब ठीक हो गया आप इसे बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। लिवेंडर और न्याज बो दोनों ऐसी
اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے کہ جو کہ ریلیکسیشن دیتی ہیں انسان کو, اور یہ میں ذاتی طور پہ بھی یوز کرتی ہوں. جن لوگوں کو انزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہے, اب میرے اندر کا جو تھراپسٹ ہے, مینٹل تھراپسٹ, اس کو میں چھپا تو نہیں سکتی, وہ آئے گا سامنے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, اگر ڈپریشن اور انزائٹی ہے تو لیوینڈر آئل اور جاسمین آئل جو ہے وہ آپ اپنے تکیے پہ اسپرے کر کے روزانہ سوئیں. انشاءاللہ 30-40 ڈیز میں آپ لوگوں کی انزائٹی اور ڈپریشن سے آپ لوگ اوورکم کر جائیں گے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے اور پھر شیف سمرین سے سیکھیں گے مزیدار کھانے کی ریسیپیز. میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے. السلام علیکم جی, واپس آ گئے ہیں ہم محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن TV1 پہ. میں ہوں دعا ملک, اور جس طرح ہم سبھی کے گھروں میں نذر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان پیارے بابرکت مہینوں میں, جیسے کہ رمضان شریف ہو گیا, رجب ہو گیا, شعبان ہو گیا, محرم الحرام جو ہے وہ سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آغاز ہوتا ہے ہمارے سال کا, اور ہم یاد کرتے ہیں اسے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی شہادت سے, واقعہ کربلا سے. جناب انہی سب شخصیات کے لیے ہم بناتے ہیں نذر و نیاز, اور کھانوں میں جو ہے ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں کہ ہم بیسٹ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھلا سکیں اور اپنا دسترخوان سجا سکیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ. جناب شیف سمرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک ریسیپی ہے جو کہ ہم سبھی کے گھروں پہ بنتی ہے, جو کہ ہے چنے کا پلاؤ. بالکل جی, ہے نا جی, وہ آج یہ بنا رہی ہیں. پیاز ہمارے گرم ہو چکے ہیں, میرا خیال ہے پنک ہو گئے ہیں تقریباً. کیسے بنائیں گی سمرین؟ اچھا, میں نے اس لیے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور ہمیں کمپلیٹ ریسیپی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دکھا دیں, تو میں نے یہ کیا تھا کہ اس میں تقریباً میں نے آدھا کپ آئل میں 2 بڑے پیاز, اس کو بہت باریک کاٹ کر میں نے اس کے اندر جو ہے ڈال دیے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اوبیسلی اس کو کلر دینا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس لیے میں نے ڈال دیا تھا. اور اس میں کچھ بھی نہیں کیا ابھی فی الحال. تھوڑا سا ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ پیاز کا کلر جو ہے تھوڑا پنکش شیڈ پر آ جائے, لائٹ براؤن جسے کہتے ہیں نا. پنک تو اوبیسلی ہو چکا ہے, بٹ اب ہم اس کو تھوڑا سا براؤن پر لے کر جائیں گے. اور میں آج تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا ڈفرینٹ سی ریسیپی بتاؤں اس کی, چنا پلاؤ کی. سب کے اپنا اپنا پیٹرن ہوتا ہے. جی بالکل, تھوڑا سا ہم اسکور کریں گے, پھر ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے. اچھا, چنا پلاؤ جو ہے بہت سارے طریقوں سے بنتا ہے. دعا آپ کے گھر میں بھی اوبیسلی بنتا ہی ہوگا, تو کچھ لوگ اس میں اچار بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا, ہاں, میں نے مسالہ نہیں دیکھا. آپ کیجیے گا. دھنیا میں نے دیکھا, میں تو کوریئنڈر رائس دیکھے. فریش کوریئنڈر میرے جیٹ کی بیٹی بناتی ہے. اچھا, اوف, زبردست, گریٹ, مجھے یاد آ گیا, وہ میں اب بناؤں گی. ہاں ہاں ہاں. اچھا, ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب یہ مسالہ ایڈ کرتے ہیں نا, تو اس میں تھوڑا سا اچار ایڈ کر دیتے ہیں, 2-3 ٹیبل اسپون. تو وہ اچاری سا پلاؤ ہو جاتا ہے, وہ بہت مزے کا, اس میں ایک الگ سا فلیور آتا ہے اگر آپ کو چاہیے. اچھا, ابھی ہم بنا رہے ہیں بریانی اسٹائل کا نا پلاؤ بنا رہے ہیں. آپ ٹماٹر ڈال دیں, بس اب ڈال رہے ہیں ہم. اچھا, یہ دیکھیے پیاز کا کلر یہ ہو جانا چاہیے, تھوڑا براؤن لائٹ براؤن ہو جائے. اس کے بعد بسم اللہ, یہ ٹماٹر ڈل گئے. جتنے اچھے آپ کوانٹٹی میں ٹماٹر ڈالیں گے اتنا ہی مسالہ بنے گا. مسالہ بھی بنے گا, ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا سا آئے گا. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس ایز یو نو ٹائم کم ہے, تو میں نے اس کو بالکل باریک چاپ کر لیا ہے. زبردست. آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ سلائس فارم میں بھی کر کے آپ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کو مزید جلدی ہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری طرح میں پیاز, ٹماٹر, لہسن, ادرک سب ساتھ گرائنڈ کرتی ہوں, مسالہ بھی سب. اچھا, سب گرائنڈ کر کے جلدی سے چڑھا دیتی ہوں, جلدی بن جاتا ہے. اچھا, تو آپ کو پتہ ہے جب ہم سب چیزیں ساتھ گرائنڈ کر کے بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. پیاز الگ ہے تو اس کا الگ الگ. تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ مسالہ کیا ڈالیں گے؟ مسالہ ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا, اس میں یہ ٹینڈر ہو جائے, ذرا سا ہمارے ٹماٹر جو ہے گل جائیں. آلریڈی یہ ہے تو بہت باریک کٹا ہوا, تو یہ فوراً سے گل جائے گا. میں نے سنا ہے کہ جب مرچیں ڈلتی ہیں ٹماٹروں میں تو وہ جلدی ٹینڈر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, نمک, مرچیں نہیں, نمک سے ہوتا ہے کہ ٹینڈرائز ہوتا ہے. لیکن بہت ساری چیزوں میں نمک, جیسے ہم نے بنائی تھی, اف یو ریمبر چرگا کلیجی, اس میں نمک ہم اینڈ میں ڈالتے ہیں کیونکہ کلیجی پھر اینڈ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی جلدی سے یہ سافٹ ہو گئے نا. اب ہم اس اسٹیج پہ آ کر اس میں تقریباً ہمارے پاس ہے 1 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ. اس کو ڈالنے سے بڑی اچھی سی ایک دم سے نا خوشبو آ جاتی ہے. تھوڑا سا 1 سے 2 منٹ ہم اس کو ٹائم دیں گے تاکہ یہ اس کے اندر اس کی خوشبو بھی آ جائے, لہسن ادرک بھی بھن جائے. اور یہ دکھا سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں کتنی جلدی سے ہمارے ٹماٹر جو ہیں وہ گل چکے ہیں. ٹھیک ہے نا.
ये गल गए हमारे टमाटर। अच्छा, अब दुआ इसमें हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने शॉर्टकट करना है और ऑब्वियसली इन दिनों में बहुत सारे, हाँ, और इन दिनों घर में भी बहुत सारे लोगों के पास मेहमान नवाजी बहुत होती है, मेहमान नवाजी, टाइम कम होता है, तो हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट लिया है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि खुला हुआ मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब घर का, लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और साबुत गरम मसाला, वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट के लिए क्या किया है कि पहले देखें ये हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने लिया है घर का ही बना हुआ है बिरयानी मसाला, ठीक है जी। बिरयानी मसाला है, ये तकरीबन आपने डालना है 4 टेबल स्पून। इसमें क्या क्या है, नमक, हाँ 1 चम्मच नमक है, 1 टीस्पून लाल वैसे मिर्च। इतनी भूख लग रही है और बेहोशी हो रही है मुझे नहीं देख तो के, दुआ आज तो आप टेस्ट कर सकती सुन हैं हो ना। गया मेरा दिमाग। ठीक है जी, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी थी इसमें, धनिया था, साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, साबुत मिर्च और बड़ी इलायची, दालचीनी और कड़ी बिरयानी पत्ता। मसाला हमने डाल दिया, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इस स्टेज पे इसमें ये उबले हुए काबुली उबले हुए चने चने, हैं। हाँ। अच्छा, मैं तो चने दुआ होपफुली आप भी ऐसी करती होंगी, मोस्टली लोग करते हैं, उबाल के रख लेते हैं ना फ्रीज कर पहले से, लेते हैं ना, नमक तो में बड़ा भी ना? अच्छा, हाँ, नमक में और थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर आपका चने पुलाव बनाने का मूड है और ओवरनाइट चने नहीं भिगोए हैं आपने, आप चाह रहे हैं कि जी हम इसको फ़ौरन से बना लें, सही, तो आप चनों को जल्दी से गलाने के लिए ये कर सकते हैं कि चने धोएं, हाँ उसके ऊपर 1 टेबल स्पून भर के सोडा लगा दें मीठा, सही है। और फिर उसको थोड़े से पानी में भिगो के छोड़ दें सिर्फ 1 घंटा। सही है। उसके बाद वो पानी फेंकें। और फिर तो प्रेशर कुकर में भी आप वो कर सकते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन थोड़े से फूलने होते हैं ना, इस वजह से अच्छा, हम डालते हैं। हर 9 मुहर्रम को मेरी और मेरे हस्बैंड की जो है ना वो बहस होती है कि चिकन का पुलाव बनेगा या चने का। मैं कहती हूँ चने का पुलाव बनेगा, वो कहते हैं नहीं लोगों को चिकन पसंद है। मैं कहती हूँ नहीं, चने में जो बात है वो चिकन में नहीं है। पता है इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है, तकवियत और ताकत चने में बहुत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बिल्कुल ऐसे ही डाइट भी जो करते हैं वो ये बना सकते हैं, या बिल्कुल तो हम बना दोनों सकते मिला के भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम दोनों बहस करें हर साल, मगर हमें मजा आता है बहस करने में। अच्छा, क्योंकि चने हमारे पास ऑलरेडी टेंडर थे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैंने आलू, नमक और जो कलर होता है फूड कलर डाल के बॉईल कर लिए थे। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है। ओए होए 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 होए, ओए होए होए होए, अच्छी खुशबू आ शक्ल रही है ना? दिखाइए प्लीज इसकी। शक्ल और खुशबू तो आप बताएंगे ना दुआ कैसी आ रही है। खुशबू इतनी प्यारी कोई आ रही है, और चने के पुलाव की वाकई खुशबू भी और है। बस है देखिए ना? ये हमारा और पता है ऑलमोस्ट एक और चीज में बड़ा मजा है। जी जी मैं कहती हूँ पहली बात तो ये, अब ये जाती इंसान के अपने बिलीफ होते हैं। मुझे लगता है कि न्याज में बहुत तकवीत ताकत होती है। बिल्कुल ऐसा जब ही है। न्याज इंसान खाता है ना तो लगता है वो ठीक हो गया, बस सारे मामला ठीक हैं अब, हैं। बिल्कुल। और न्याज मांगने का भी अलग मजा है ना, कि मुझे दो, मुझे घर लेके जानी है। बिल्कुल जी ऐसे तो ही है। वो कहीं जगहों पे तो हम लोग मतलब जाते ही वहाँ की न्याज मशहूर है, वहाँ की न्याज में ये होता है, हर साल ये पकता है। तो देखिए अल्लाह ताला को सबसे प्यारा बंदा वो लगता है अपना जो खाना खिलाता है, बिल्कुल। जिसका दस्तरख्वान वसी होता है। बिल्कुल अगर हम बनु हाशिम की भी बात करें तो बनु हाशिम आका पाक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मुबारक, शजरा मुबारक भी इसीलिए बहुत ज़्यादा मशहूर था कि वो खाना तकसीम किया करता था, वो रोटी खिलाया करता था। और इस बात के ऊपर, खाना खिलाने के ऊपर इतनी अहदीस मुबारका हैं हमारी अहदीस की किताबों में। हम उलमा कराम के साथ बैठेंगे जाने से पहले, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये जो खाना खिलाने का सिलसिला है इन ख़ास अयाम में, वो कितना ज़्यादा बाबरकत और प्यारा है। और मैंने ज़ाती तौर पर अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि जब मैंने खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किया अपने घर से, तो अल्लाह ने मुझे बहुत वाफिर मिकदार में रोज़गार से नवाजना शुरू किया। बेशक बेशक। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैंने, आप जब इतनी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, मुझे इंटरप्शन करना सही नहीं लगा, तो दुआ मैंने इसमें ये किया था, जब हम मसाला ऐड करते हैं तो हम थोड़े से 8 से 10 आलू बुखारे भी ऐड कर देते हैं, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद रमजान ट्रांसमिशन और मेरे जज्बात और रोजे के अंदर समीन की रेसिपीज। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने ले लिया है और आज तो दुआ आप ट्राई कर सकती है ना। आज तो मैं पानी पी रही थी तो मुझे लगा, मैंने कहा समीन मुझे लग रहा है मैंने रोजा तोड़ दिया। अच्छा जी, हमने धनिया और पुदीना, एक गड्डी धनिया पुदीना था, ये हमने ले लिया। और इसका मुझे चावल डाल देना। अभी नहीं डालेंगे चावल, अभी इसको हम 5 मिनट का दम देंगे। अच्छा। ताकि इसमें अच्छी से खुशबू इसकी इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर तो हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, ब्रेक से आके हम इसको करेंगे बस। चले, ठीक है जी, जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे एक उदास दिल के साथ, क्योंकि बनने वाला है वापसी पे हमारा चने पुलाव। इंशाल्लाह साथ मिलके खाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं फातिमा हूँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वापस आ चुके हैं हम मुहर्रम उल हराम TV1 स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूं आपकी होस्ट दुआ मलिक। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी आपा, डॉक्टर जवाद साहब और सलमान आलम। इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले शेफ़ समरीन जो थी वो हमें नज़र न्याज के सिलसिले के लिए चने का प्यारा सा पुलाव बनाना सिखा रही थी। वो भी जानेंगे कहाँ तक पहुँचा। जनाब, बात हो रही है इन ख़ास दिनों में वाक़या करबला के हवाले से। पूछूंगी डॉक्टर जवाद से कि जितनी सारी चीज़ें हम सुनते हैं, जितने सारे वाक़यात जिस तरीके से हमारे सामने बयां होते हैं, एक एक वाक़े के ऊपर हमारा दिल लरज़ जाता है और गर्विदा हो जाता है। मैं ख़ुद जब करबला के मैदान में गई, मैंने वहाँ एक एक जगह देखी, तो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली मैंने जो जगह देखी वो थी किल्ला-ए ज़ैनबिया। अगर मैं सही उसको डॉक्टर साहब प्रोनाउंस कर रही हूँ तो टिल्ला-ए ज़ैनबिया, ये वो जगह थी, ये वो ज़मीन का टुकड़ा था जो कि अल्लाह ताला ने ऊपर कर दिया था एक बहन की तड़प देखकर। और वहाँ जाके मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, उनकी रोज़ी के लिए, उनकी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि ज़रा टिल्ला-ए ज़ैनबिया के बारे में कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ख़ियाम था और आपके आवान व अंसार का जो ख़ियाम था, उससे ज़रा फ़ासले के ऊपर जो है ये तिल ज़ैनबिया वाक़ है। अच्छा, तिल ज़ैनबिया की वजह शोहरत क्या है? असल में वाक़ करबला जब हुआ और असर आशूर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत जब पेश होती है, बाकी सारे आवान व अंसार शहीद हो चुके हैं, बनी हाशिम के सारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, इमाम अलैहिस्सलाम के सारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, तो आखिर में इमाम अलैहिस्सलाम ख़ुद जो है मैदान जिहाद में निकले हैं। तो दुश्मनों की जानिब से, चूँकि वो जमा ही इसीलिए हुए थे कि नऊज़ुबिल्लाह नवासे रसूल को कत्ल कर दें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी निशानी को जो है वो मिटा दें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए सारे अशक़िया जमा हुए और उन्होंने हर जानिब से नेज़े और तीरों की बारिश की। आखिर में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए, तो उस मौके पर आप जानते हैं कि आखिरी लम्हात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपने पूरी ज़िंदगी अपने पेश नज़र रखा, अल्लाह ताला की खातिर आप क़ुरबानी पेश फरमा रहे हैं। तो जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आप सर्बसुजूद होते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा फरमाते हैं। अब उस लम्हे शिमर लईन जो हैं वो आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन के ऊपर सवार होकर आपके सर मुबारक को जुदा करना चाहते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये मंज़र ख़ेमगाह से देख रही थी। आपसे ये मंज़र देखा नहीं गया। जैसे आपने देखा कि इमाम हुसैन ज़मीन पर तशरीफ़ लाएँ तो आप दौड़कर उस उभरे हुए मकाम के ऊपर आप आ गए हैं कि जहाँ से वो गोदाल नज़र आता था कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरे थे। तो हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उस मकाम के ऊपर खड़ी होकर अपने भाई की शहादत का मंज़र देख रहे हैं और आप बाकायदा फ़रियाद भी करते हैं कि पिसर साथ तुम देख रहे हो और नवासे रसूल यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। तो हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चूँकि उन आखिरी लम्हात में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के आखिरी लम्हात में उसी टेले के ऊपर चढ़ी और आपने अपने भाई की शहादत का मंज़र देखा, तो ये टेला जो है फिर वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब हो गया, तिल ज़ैनबिया। आज भी अगर आप करबला जाएँ, जिस तरह आपने इशारा किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा ज़रा नीचे है और तिल ज़ैनबिया ज़रा ऊंचाई के ऊपर है। वहाँ से करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुकम्मल नज़र आता है। बेशक भाई भाई की मोहब्बतें, माँ बाप की मोहब्बतें, बहन भाई की मोहब्बतें, सब मोहब्बतों को देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है वाक़या करबला से। जनाब डॉक्टर सरवत अस्करी आपा, फरमाइएगा, मैंने ये भी सुना उलमा कराम की ज़ुबान से कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह को देखा गया वाक़या करबला में। बीबी सकीना जब अकेली रह गई थी इमाम हुसैन की शहादत के बाद, वो वाक़या ज़रा मुख्तसरन अर्ज़ कर दीजिएगा। मुख्तसरन की शर्त बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि जब 28 रजब को इमाम अली मकाम मदीने से चले थे तो अम्मा की कब्र पर पहुँचे और कहा कि अम्मा लहू में अपना चमन देखने चलो और ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। और जब इमाम अलैहिस्सलाम वारिद करबला हुए दूसरी मुहर्रम को, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैं तमाम रिवायात को मुख्तसर करते हुए
شب عاشور کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ شب عاشور جو کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی گئی تھی، تسبیح و تحلیل ہوتی رہی، عبادت پروردگار ہوتی رہی، اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام مقتل کی جانب نکلے ہیں۔ کچھ قدم چلے ہیں کہ محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے غلام کو دیکھا، اس نے کہا کہ مولا مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے اور آپ تنہا جا رہے ہیں، میں بغیر اجازت آپ کے پیچھے چل پڑا۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس غلام کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی یہ ہاتھ وہ تھا کہ جس کو تھامنے کے لیے یزید نے اپنے سارے خزانوں کو خالی کیا، قیامت تک کے لیے بدنامی مول لی، لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، مگر اس ہاتھ کو نہیں حاصل کر سکا جو امام نے غلام کے ہاتھ میں دیا۔ اور امام تمام تر مقامات منزلیں دکھاتے چلے گئے کہ دیکھو یہاں پر زہیر ابن قین کی شہادت ہوگی، یہاں پر تم گھوڑے سے گرو گے، یہاں پر عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں پر حضرت علی اکبر کے کلیجے سے۔ امام بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ بتاتے بتاتے مولا ایک نشیب میں بیٹھ گئے، اور جب نشیب میں بیٹھ گئے تو امام نے اپنے شہادت کے واقعات سنانے شروع کیے کہ اس طریقے سے شیو میرے گلے پر خنجر چلائے گا۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ غلام کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم متوجہ نہیں ہو؟ غلام نے کہا کہ میں بڑی معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی کہ امام آپ مخاطب ہیں لیکن میں آپ کی کلام پر توجہ نہیں دے سکا، مجھے اس اندھیرے میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ ذرا حد ادب، اس لیے کہ وہ میں ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، ہم کربلا میں وارد ہوئے، ہماری ماں آئی ہیں اور اس نشیب میں روزانہ آ کر اپنے بالوں سے اس مٹی کو صاف کرتی ہیں تاکہ جہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا۔ دل ڈوب جاتا ہے ایک ایک بات کو سن کے، ایک ایک مصیبت کو سن کے، ایک ایک درد و غم کو سن کے اہل بیت کے۔ خدا واقعی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شیف سمرین ہمارے ساتھ ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمارا چنے کا پلاؤ بن رہا تھا جس کی میرا خیال ہے کہ دم لگ چکا ہوگا، دم لگانا ہے۔ دم کیسے لگائیں گے؟ آپ کہہ رہی تھی کہ تہ میرا خیال ہے آپ لگانے بالکل والی جی ہیں، تو بالکل، وہ میں final اسی لیے کر بس دیجیے گا۔ ویٹ کر رہی تھی دعا، جی جی میں نے کہا آپ جو ہیں یہ دیکھیں بس یہ اس طرح سے جب یہ ہو جائے تھوڑا سا تقریباً 10 منٹ 5 سے 10 منٹ آپ اس کو چھوڑ دیں دم والی آنچ پر، جب آپ کو پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور بڑی کڑھائی، وok، کوئی پتیلی، دیگچا جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ جو بنایا ہے اس کا بیٹر پورا سالن یہ آپ اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ چاول ڈالیں گے بالکل جی۔ اور نیکسٹ اس میں بریک میں کیا بنا رہی ہیں؟ بس اس یہی آج ہماری ایک اچھا، آج ریسیپی ہے، یہی ہے، جی جی جی، ایک ہی ریسیپی ہے ہماری، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ پھر کل آپ ہمیں کچھ اور ایک میٹھی بالکل بالکل جی، کل بنانا دوسری ریسیپی بالکل بتائیں گے آپ کو۔ اچھا دیکھیں یہ بنانے کے بعد اب دیکھیں دعا الگ سے آلو جو ہیں کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کا کلر خراب نہیں ہوا، ویسے ہی ہے یلو، رائٹ؟ یہ کرنے کے بعد نظر کو بھی اچھا لگتا ہے نا، بالکل دیکھنے میں بھی، وہی والی بات جو میں کہتی ہوں کہ ہمارے کھانے سے پہلے ہماری آنکھیں کھاتی ہیں، بالکل آنکھیں کھاتی ہیں۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی، نظر نیاز کے سلسلے کا ذکر ہو رہا ہے، آپا کل ہم بیٹھے تھے تو ذکر ہو رہا تھا، میں بتا رہی تھی اپنے سسرال والوں کو کہ میری جو دادی تھی وہ جو نیاز بچ جاتی تھی نا وہ گھر کے باہر کیاریوں میں دفنا دیتی تھی، اور جو شخص نیاز بناتا تھا وہ باوضو ہوتا تھا، جو محلے میں بانٹنے والا ہوتا تھا وہ باوضو ہوتا تھا، اور سختی سے اگر کوئی بغیر وضو کے نیاز کے کمرے میں بھی داخل ہو جائے یا کچن میں بھی داخل ہو جائے تو اس کی پھر حشر نشر وہ ہماری دادی کر دیتی تھی۔ باوضو رہنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن جو ہم نظر و نیاز کی بات کرتے ہیں بالخصوص محرم الحرام کی امام علی مقام سے منسوب یہ نظر و نیاز، تو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ہی بہت عظیم ہے، اس لیے کہ جب ہم وہ افراد جو کہ کربلا میں بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، آج صدیوں سے ان کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، ان کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہر گھر میں نظر و نیاز ہے، ہر گھر میں سبیلوں کا اہتمام اور انتظام ہے، تو یقیناً یہ ایک خیر کثیر ہے، یہ اجر کثیر ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ مستفیض ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی کربلا والوں کے ذکر سے ضرور مستفیض ہوں گے۔ بالکل بالکل ٹھیک، صحیح کہا آپ نے، صحیح فرمایا سروت آپا۔
चने का पुलाव जो हमारा बन रहा था, मेरा ख्याल है कि उसकी दम लग चुकी है, वो हम नहीं, finalize अभी हम कर ये लेते बता हैं। रहे थे हम इस पे राइस डालें। राइस डालने के बाद थोड़ा सा ना हम इसमें ऑयल ऊपर से डालेंगे, क्योंकि चावल जो होते हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं ना, ये डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये है केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो आप आधा कप लेंगे, अगर एसेंस है तो 1 टीस्पून आधा कप पानी में डाल देंगे, ठीक है। उसमें हमने डाला जर्दे का रंग, फिर हम उसमें 1 चुटकी जवित्री जायफल ऐड कर रहे हैं, और ये है तकरीबन आधा टीस्पून इलायची पाउडर, ये हमने डाला। और ये डालने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ डालना है, राइट। और फिर हमारा ये जितना बचा हुआ ज़्यादा हो मिक्सचर जाए तो था, कड़वा हो जाता जी, है ना? सॉरी, केवड़ा ज़्यादा हो जाए तो कड़वा केवड़ा, और इवन अगर आपका वो जवित्री जायफल भी ज़्यादा हो जाए तो भी आपका कड़वा हो जाता है, ठीक है जी। ये करने के बाद और फिर आपने लास्ट लेयर देनी है चावलों की इसके ऊपर पूरी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा हम बहुत अच्छा किया सरवत आपा, आपने पूछा, मैंने सोचा था जब आप लोग बात कर रहे थे तो बताऊंगी। चावल जब मैंने उबाले थे तो मैंने इसमें ये किया था, ये चावल है तकरीबन 1 किलो चावल हैं, कप से नापे जाते हैं वैसे चावल। इसको उबालने का तरीका ये है कि जितने आपने चावल लिए हैं ना, जैसे अगर 8 कप चावल हैं तो 1 कप का जो हिसाब होता है नमक का, वो 1.5 चम्मच नमक होता है, और पानी इतना कि चावल उसमें डूब जाएँ। उसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पुदीना डाला, हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाला। इसको बॉईल किया मैंने खाली पानी को, फिर जब बॉईल आ गया तब चावल डालें, और 1 कनी जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा कच्चा रखते हैं, वो रखकर, और बस ये फाइनल हमारा हो गया। अब हम इसको फाइनली अब हम इसको दम पे रख रहे हैं, और जब हम आएंगे ब्रेक से तो हम इसको डिश आउट कर देंगे, ठीक है। चलें जी, डन हो गया। थैंक यू सो मच शेफ समरीन, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमारा दम कंप्लीट हो चुका है। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और अपने आज की नशरियात के अख्ताम की तरफ जाएंगे। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए हैं हम मुहर्रमुल हराम की ख़ास नशरियात में, जो कि है मुहर्रम और रवादारी, सब्र और रवादारी। दुआ मलिक मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ हैं उलमाए कराम, और हम बात कर रहे हैं एक शहदा के हवाले से, उनके मसाइब के हवाले से, क्योंकि हमने ये चीज़ें हर साल इन तारीख़ों में सीखनी है, दोहरानी है, और आगे अपने बच्चों को समझानी बतानी है कि हमारी नस्लें करबला के वाक़े से, करबला के सानहे से संवर जाएं, हमें वो सीख मिले सब्र की, तहम्मुल की, कुर्बानी की। मैं कहती हूँ कि जो कुर्बानी हमारे मौला हुसैन ने करबला में दी अपने अहल औलाद के साथ, अपने कुंबे के साथ, वो मैं कहती हूँ कि वैसी कोई मिसाल क़यामत तक कोई हमारे सामने नहीं आ सकती, कि नाना के दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वो सामने पेश कर दिया और उनकी जान के नजराने पेश किए। सलमान आलम भी हमारे साथ हैं, जाने से पहले उनसे एक कलाम भी हम मौला हुसैन के लिए ज़रूर सुनेंगे। जब बात हो करबला की तो मेरी प्यारी बीबी सकीना को कौन भूल सकता है, उनको कौन भूल सकता है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बीबी सकीना के हवाले से हमें कुछ इरशाद फरमा दीजिएगा, हम सबको बताइएगा कि उनकी उम्र क्या थी और उनके साथ क्या क्या मसाइब पेश आए मौला की शहादत के बाद। देखिए, करबला के अंदर बहुत सारे मज़लूमीन हैं, लेकिन ब्रेक से पहले भी एक मज़लूम का हमने तज़किरा किया, हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम। शुहदाए करबला में जब आप हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुनते हैं तो फिर इंसान के ऊपर रिक़्क़त तारी हो जाती है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी दीन और मज़हब से हो, चाहे मुसलमान न भी हो, सिर्फ़ इंसान होना काफ़ी है। हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम के मसाइब से उनके ऊपर रिक़्क़त तारी हो जाती है। शुहदा के अलावा बाकी जो उसरा हैं, उसराए अहले बैत हैं, उनमें हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा वो असीर हैं कि जब उनका तज़किरा सुनते हैं, उनके मसाइब को जब सुनते हैं, तो भी कोई भी इंसान इनके तज़किरे को सुनने के बाद रिक़्क़त से उनका दिल खाली नहीं रह सकता। देखें, वाक़ई करबला इंतहाई तल्ख़ एक वाक़या है। जो यज़ीदी अफवाज हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ शहीद करने के ऊपर इक्तफ़ा नहीं कर रहे, उनका गम व गुस्सा जो है वो इमाम को कत्ल करने के बाद, उनको शहीद करने के बाद ठंडा नहीं हो रहा, बल्कि इमाम को शहीद करने के बाद बाकी जो उनके मुख़द्दरात इस्मत व तहारत हैं उनको गिरफ़्तार करते हैं, उनको क़ैद करके वो कूफ़े की जानिब ले जाते हैं, फिर वहाँ से
شام کی جانب لے جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جہاں پر شہدائے کربلا نے 3 دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنی قربانیاں پیش کی، تو وہ 3 دن بھوک اور پیاس حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھی برداشت کی، یعنی وہاں پر موجود ساری جو خواتین ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ اور باقی چلو جو شہید ہو گئے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور وہاں پر ظاہر ہے حوض کوثر سے یقیناً سیراب ہوئے ہوں گے۔ لیکن حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اور باقی جو اسرا، یہ وہ مظلومین ہیں کہ جن کو واقع کربلا عاشورہ کے بعد بھی جن کی پیاس ختم نہیں ہوئی، جن کا بھوک ختم نہیں ہوا، جن کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ یہ اور جاری رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا امام جعفر، حضرت امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے یہی فرمانا تھا نا کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میرے بعد کیا ہے، آپ جو امامت کے منصب کے اوپر فائز ہو جائیں گے، آپ اس قافلے کو آگے لے کر جائیں گے۔ حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی فرمایا تھا کہ میرے اوپر جو مظالم ہیں وہ تو 10 محرم الحرام کو شاید ختم ہو جائے، لیکن آپ جو ہیں اس کے بعد بھی مظالم کو برداشت کرتے رہیں گے، اس وقت آپ کے اندر جو ایک حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو 10 محرم الحرام کے بعد پیش آنے والے جو مظالم ہیں وہ بھی انتہائی تلخ ہیں۔ عام طور پر ہم 10 محرم الحرام تک کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کے مصائب کو کم یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اسیر ہو کر میدان کربلا سے کوفے کی جانب جاتی ہیں، اور کوفے کے اندر جو ہیں جب ان کو پورے بازاروں کے اندر پھرایا جاتا ہے تو وہ سارے مظالم جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تحمل فرما رہی ہیں، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی، اور شام کی جانب آپ کو لے جایا جاتا ہے، اور شام کے زندان کے اندر جب زندان شام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا بھی ان کی مظلومیت کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت سکینہ کی مظلومیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد دفنانے کی اجازت نہیں دی، آپ کے سر مقدس کو جو ہے نوک نیزہ کے اوپر بلند کر کے کوفہ اور کوفے سے شام لے گئے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بچی جو 4 سال کی بچی ہے اپنے بابا کے سر مقدس کو پورے راستے میں دیکھ رہی ہیں، اور اس کو اور ان کے دل کے اندر یہی خیال آتا ہوگا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو نواسے رسول کو دفن بھی نہیں کر رہے، قتل کر دیا، اب وہ دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، شہر شہر گھما رہے ہیں، اور یہاں سے گھما کر پھر وہ کیا ہے شام کی جانب لے جاتے، اور یزید جو ہے وہ ان کے ساتھ گستاخی وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہی مصائب تھے، یہی آپ کے اوپر پیش آنے والے وہ ستم تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا زندان شام کے اندر ہی جام شہادت نوش فرماتی ہیں۔ یعنی باقی جو اسرا ہیں ان کو آزادی ملی، ایک مدت کے بعد ان کو آزادی ملی اور وہ سب واپس مدینہ منورہ آ گئے، یعنی اپنے وطن پہنچ گئے، لیکن حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا وہ مظلومہ ہیں کہ جن کو تا حیات آزادی نہیں ملی، اور آخر میں آپ اسی زندان کے اندر جام شہادت نوش فرماتی ہیں۔ صدقے جاؤ، صدقے جان اللہ۔ جب کلام پاک پڑھتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے سلمان کہ آپ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی میں نے خود بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، کبھی جسم کو لرزتا دیکھا ہے۔ اگر یہی ذکر یہاں دل سے کریں تو پھر کون سا ذکر کریں؟ صحیح بات، ہمارا تو کام ہی ہے نا۔ صحیح بات۔ میں تو پیدا اسی چیز کے لیے ہوں، نعت خوانی اور منقبت پڑھنے کے لیے، بے شک اور اللہ آپ کو زندگی اسی میں گزر جائے تو اور کیا بات ہے۔ اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ رب العالمین زبان کو پسند فرماتا ہے اپنا اور اہل بیت کے ذکر کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ شیف سمرین، ہمارا چنے کا پلاؤ اب بن چکا ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے پریزنٹ کیا ہے، بہت شکریہ۔ کل پھر آپ نے آنا ہے، کل کی ریسیپی کے لیے میں انتظار کر رہی ہوں۔ آپ سب کا، علماء کرام کا بہت شکریہ۔ کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سائے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے کہ ہم اور ہمارے بچے ذکر اہل بیت سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب نے کل 10 محرم الحرام کو اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کرنا ہے، ساتھ رہنا ہے، ذکر اہل بیت سننے کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں کل پھر ایک اہم نشریات آپ سب کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب تک کے لیے دعا ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تل میں ایک لاش پہ ایک ماں ہے نوح گر، ایک ماں ہے نوح گر،
کتنا غریب